الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود باب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ محبت سے پڑھے صلی اللہ علیہ شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے میں اور آپ سب آج ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مل بیٹھے ہیں۔ آئیے سب شامل ہو کر حضور کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کریں۔ فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ قابل اطلاق حاضرین و سامعین گرامی محترم، سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اور میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات ہستی میں اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ قل محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، جب تمہیں اللہ کی طرف سے اس کا فضل مل جائے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے اور اس کی رحمت مل جائے، چیزیں کتنی ہیں؟ بولیں اگر گنتی آپ کو نہیں آتی تو میں نے انگلیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، دل کو دیکھ کے ہی بتا دیں چیزیں کتنی ہیں؟ ایک اللہ کا فضل اور ایک اللہ کی رحمت۔ بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل مل جائے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت مل جائے، تو فبذالک اس کے مل جانے پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان دونوں کے مل جانے پر فبذالک
اس کے مل جانے پر کون سی چیز کے؟ فضل اور رحمت. ایک ہے فضل، ایک ہے رحمت. اللہ کہتا ہے جب یہ دونوں چیزیں مل کے ایک ہستی میں تمہیں مل جائیں. بات سمجھے؟ آگے جو ضمیر ہے، پیچھے چیزیں ہیں دو، آگے جو ضمیر ہے وہ ایک. تو مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ذات ایسی ہے جس میں اللہ کا فضل بھی ہے، جس میں اللہ کی رحمت بھی ہے، جس میں اللہ کا فضل بھی ہے اور جس میں اللہ کی رحمت بھی ہے. بفضل اللہ، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جب تمہیں کسی ایک ذات میں مل جائیں اور جب وہ ہستی تمہارے پاس آ جائے تو فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چپ کر کے نہ بیٹھا کرو، اس کے آ جانے پر خوشیاں منایا کرو. خوشیاں منایا. فَلْيَفْرَحُوا، فرحت کہتے ہیں مجھے فلاں کام مل جانے کی وجہ سے بڑی فرحت محسوس ہوئی. فرحت کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو. تو فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ ایمان والے جن کے پاس میرا محبوب آئے وہ خوشیاں منایا کریں. تو کائنات میں جب ربیع الاول شریف کا چاند ظہور پذیر ہوتا ہے تو پوری کائنات میں جتنے ایمان والے ہیں وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم جس پاک دھرتی پاکستان میں رہتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر. اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہندوستان سے پاکستان جیسی پاک دھرتی نکال کے عطا کی ہے. اس میں شہیدوں کا خون موجود ہے، اس میں ماؤں کی دعائیں موجود ہیں، اس میں بچیوں کا یتیم ہونا موجود ہے، اس میں پتہ نہیں کتنی پردہ دار بیویوں کی چادروں کی قربانی موجود ہے. تو یہ پاک دھرتی پاکستان جب اگست کے مہینے میں 14 اگست کو بارز وجود میں آیا، اگست کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے تو ہم چونکہ پاکستانی ہیں لہٰذا گھر گھر میں جھنڈے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بولو جیسے گھر گھر میں لوگ جھنڈے لگاتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پاکستان کے ملنے کی خوشی ہے، ہمیں اللہ کی اس رحمت کی ملنے کی خوشی ہے. تو عید پاکستانی بحیثیت پاکستانی 1 اگست سے 14 اگست تک، ربیع الاول اپنا 14 اگست تک اگست کے مہینے یوم آزادی منانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، تقریبات منعقد کی جاتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، ریلیاں ہوتی ہیں، سرکاری اور غیر سرکاری جتنی عمارتیں ہیں ان کی سجاوٹ ہوتی ہے، راستے سجائے جاتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، مقالہ جات پڑھے جاتے ہیں. کیوں؟ تحریک آزادی کے حوالے سے کہ اس سے پہلے کتنا مشکل دور تھا. پاکستان کی آزادی ہم سب کو ملی تو اس کے بعد یکسر یہ چیزیں اب بحیثیت پاکستانی ہماری یہ ذمہ داری ہے. پوری کانفرنسز کا یہ عنوان نمبر رباب ہوتا ہے صاحبو. اسی طرح بحیثیت پاکستانی ہونے کے اگر ہمیں یوم آزادی مناتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تو بحیثیت کملی والے آقا کا غلام اور امتی ہونے کے جب ربیع الاول آ جائے تو یہ 12 کے 12 دن کملی والے آقا پر کثرت درود کے ساتھ گزارنے چاہیے. اللہ اکبر. کبھی کوئی ایک پوسٹ بھی میں نے نہیں پڑھی، کبھی کوئی ایک فتویٰ بھی میں نے نہیں سنا کہ جس نے کہا ہو کہ 14 اگست ہے، آزادی کا جھنڈا لگانے کی حدیث کو بخاری سے بتا دیں. یہ ہماری اخلاق ہے، ہماری وطن کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے. گھر گھر میں جھنڈے لگتے ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں، سکول سجتے ہیں، کالجز سجتے ہیں. سجنے چاہیے. اس کے لیے بحیثیت پاکستانی ہونے کے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہے نہیں. بحیثیت مسلمان ہونے کی جب کملی والے آقا کی ولادت باسعادت کا مہینہ آئے تو ہم سب کو بحیثیت مسلمان کملی والے آقا کی جشن کی تیاری کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہم جس نسل میں بیٹھے ہوئے نوجوان نسل، چھوٹے معصوم بچے وہ نہیں کرتے
جو ہم انہیں کہتے ہیں، بلکہ وہ ضرور کرتے ہیں جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو ان کے جذبے کے اندر یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہمارے لیے کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی طرف سے کتنا بڑا فضل ہمیں ملا۔ اندازہ کیجئے کہ اگر کائنات میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود نہ ہوتی اور ہمیں کلمہ طیب نصیب نہ ہوتا، خدا نہ خواستہ کسی پادری کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، خدا نہ خواستہ کسی آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، ہماری زندگی کی کیفیت کیا ہوتی؟ لیکن اس رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ابھی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، ادھر بھی اللہ اکبر اور ادھر بھی اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے، یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ لہٰذا فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا کرو، لیکن خوشی ہاتھ کے اندر منانے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناؤ۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے درمیان سیرت طیبہ کا خوبصورت دور گزارا۔ نبی پاک علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا ایک ایک قول ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا ہوا ایک ایک لمحہ بحیثیت خامد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ہم بھی بحیثیت خامد اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ سرکار کا گھر بھی کسی دیوار کے ساتھ جڑا ہوا تھا، وہ غیر مسلم تھے، وہ کافر تھے، سرکار کو صبح اور شام اذیتیں دیتے تھے، میرے آقا کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، سرکار کو بڑا بنا کہتے تھے، سب کو ختم کرتے تھے، لیکن مقابلے میں میری کملی والے آقا نے ان کے گھر کا کوڑا اٹھا کر کبھی ان کے گھر میں نہیں پھینکا، ان کے گھر کے کانٹے اٹھا کر کبھی ان کے راستوں میں نہیں پھینکے۔ آج کا مسلمان یہ بڑے بوامے دوہل کہتا ہے، میں بری بات برداشت نہیں کرتا، تو انسان ہی کوئی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا میں بری بات برداشت نہیں کرتا، اس بندے سے پوچھے پھر اچھی بات تو جانور بھی برداشت کر لیتے ہیں، تیرے اندر کیا کوالٹی ہے؟ طائف کے میدان میں میرے کملی والے آقا کو پتھر مارے گئے، میرے آقا کے جسم نازلی کے اوپر اونٹ کی اولڑیاں پھینکی گئی، سرکار کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھائے گئے۔ وہ بڑھیا والا جو واقعہ ہے کہ کوڑا پھینکتی تھی، اس کے اندر بہت سارے اختلافات موجود ہیں کہ وہ پھینکتی تھی یا نہیں پھینکتی تھی، اس کے اندر اختلافات موجود ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار کو پتھر مارے گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار کے راستے پہ کانٹے بچھائے گئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے گئے، اور میرے آقا کو پتہ تھا یہ لوگ ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے لوگوں اور میں کیا بتاؤں کہ میرے آقا کا جگر کا ٹکڑا، میرے کملی والے آقا باپ کی طرح جس کو پیار کرتے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے آقا کے پیارے چچا، پیارے آقا کے پیارے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا لقب سید الشہداء ہے، غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ہندا نامی ایک عورت تھی، اس نے پرانے کلیش اور پرانی جو رکاوٹیں اور دشمنیاں کو نکالتے ہوئے سرکار کی آنکھوں کے سامنے آپ کے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیرا، کلیجہ نکالا۔ آپ سن کے آپ کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو رہی ہوگی، جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ کلیجہ چبایا اپنے دانتوں کے ساتھ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہوا تو اس کلیجہ چبانے والی ہندا کو بھی معاف کروا دیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں معاف تو کر دیا، کلمہ پڑھ بھی لیا، مسلمان بھی ہو گئی ہو، لیکن فرمایا میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ جب تم سامنے آؤ گی تو وہی منظر میری نظروں کے سامنے آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، آج جو بندہ سیرت رسول عربی کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، وہ چار بندوں میں اور جرگے میں بیٹھ کر یہ بات کہے کہ میں بری بات کو برداشت نہیں کرتا، تو اس میں کیا انسانیت ہے؟ انسانیت تو بری بات برداشت کرنے کا نام ہے۔ انسانیت تو کوئی پتھر مارے جواب میں پھول پیش کرنے کا نام ہے۔ میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
جب جسم لہولہان ہوا جبریل امین نازل ہوئے، ایک ساتھ فرشتہ تھا. سرکار نے فرمایا جبریل تو پہلے بھی آتا رہتا ہے، یہ نیا مہمان کون سا ہے؟ وہ پہلی دفعہ آیا تھا. یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کیوں لائے ہو؟ کہا میں نہیں لایا، رب نے بھیجا ہے. بھیجنے کا مقصد فرمایا آقا انہوں نے آپ کی بڑی اذیتیں دی، آپ کو بڑی تکلیفیں دی، آپ کے پیچھے اوباش نوجوان لگائے، آپ کے جسم مبارک پتھر مار مار کر لہولہان کر دیا، اور آپ زخمی حالت میں اس باغ میں بیٹھے ہوئے. آقا میں اس لیے آیا ہوں، رب نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے کہ یہ پہاڑوں والا فرشتہ لے کے جا اور جا کر میرے محبوب سے کہہ دے کہ ابھی آپ حکم دیں، ابھی آپ حکم دیں اور ان کے حق میں بددعا کر دیں. انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، انہوں نے جیسا آپ کے ساتھ کیا اللہ ان کے ساتھ ویسا کر دے. انہوں نے جیسا آپ کے ساتھ کیا اللہ آپ کے ان کے ساتھ ویسا کر دے. انہوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھائے. جبریل امین انتظار کرنے لگے کہ اب حکم ہوگا اور ہم ان دو پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں گے، درمیان والی ساری مخلوق ملیا میٹ ہو جائے گی. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا لوگوں میں بددعا دینے کے لیے نہیں، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایتیں دے فإنہم لا یعلمون. اللہ بات قومی، اے اللہ انہوں نے برا کیا، میں ان کے ساتھ. وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی نہ ہو مثال ایسی، سخاوت ہو تو ایسی ہو. کریم آقا کے حسن و جمال کی باتیں سن کر اش اش کرنے والوں، میرے آقا کریم کے میلاد مبارک کے بابرکت مہینے کا ذکر سننے والوں، بیگ مسلم بحیثیت مسلمان، میرے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی برا کرے تو جواب میں برا نہیں کرنا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم نے اس معاشرے کے اندر لوگوں کی آنکھیں بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے چہرے بدلتے ہوئے دیکھا، لوگوں کے انداز بدلتے ہوئے دیکھا. اور رب ہے اس کے چھت کے نیچے بیٹھ کر کبھی بھی تکبر مت کیا کرو، یہ سب کچھ دیتا بھی وہی ہے اور ایک لمحہ نہیں لگتا، ایک لمحہ بھی نہیں لگتا. بڑے بڑے لوگ تکبر میں اتر آتے ہیں، کل تک پہننے کے لیے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی، اور جب کاریں کوٹھیاں بنگلے یا کوئی عہدہ مل جائے تو بندے کو پتہ نہیں سمجھتے. آنکھیں بدل جاتی ہیں لوگوں کی آنکھیں، یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آیا، یہاں سے اٹھ کے وہاں گیا، لوگ بدل جاتے ہیں. اور پھر لوگ اپنے بندہ اپنے کپڑوں سے نہیں پہچانا جاتا، بندہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. لوگوں کی تو نظریں ہی بدلتی ہوئی دیکھی ہم نے. کیا سمجھتے ہو کہ ہم اپنی چتر چلاکی سے، ہم اپنی چرب زبانی سے کسی کے اوپر کوئی چیز تھوپنے کی کوشش کریں؟ ہمیں تو پتا ہوتا ہے نا کیا کرتوت کر رہے ہیں. اس احکم الحاکمین سے ڈرو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ساری زندگی کی بادشاہی بولو کس کے پاس ہے؟ بولو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لہٰذا اس زمین پہ بندے بن کے رہو، خدا بن کے نہ رہو. خدا ایک ہی ہے، اس نے قدرتوں کے فیصلے اپنے اختیار میں رکھے ہوئے. یہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ ہے، سیرت کی محفل ہے. سرکار کی سیرت و کردار کی باتیں ہو رہی ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پوری کائنات کے اندر ایک ہستی میرے آقا کی ہے کہ جنہوں نے فقر کے اندر زندگی گزاری. اور میرے آقا کا جو فقر تھا، میرے آقا کی جو مسکینی تھی، وہ جان بوجھ کر حضور نے اپنائی ہوئی تھی، آپ کے اوپر ٹھوسی ہوئی تھی، اپنائی ہوئی تھی. سرکار نے یہ فقر اختیار کیا ہوا تھا. الفقر فخری، یہ فقر تو میرا فخر ہے، میں اس کے اندر رہتا ہوں. سرکار ایک دن صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جا رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ تھے. انہوں نے جب کہا نا اللہ اکبر، صحابہ مسجد نبوی شریف سے سرکار اٹھے، گھر تشریف لے گئے. اور میرے آقا سوتے کس کے اوپر تھے؟ بیڈ، کوئی بہت اعلیٰ قسم کی چادریں، بہت اعلیٰ قسم کے بستر، بہت نرم و گداز قسم کے گدے
نہیں، چٹائی، اور وہ بھی کھجور والی چٹائی۔ سرکار اٹھے آپ کی پشت مبارک کے اوپر، ہے بندہ بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی تکیہ ہو نا تو یہاں پہ نشان پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سرکار کو یہاں پہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ صحابی آگے بڑھے، آقا دنیا کے بادشاہ عیاشیاں کریں اور آپ اللہ کی اس مخلوق کے بادشاہ ہیں، آپ کو اس حالت میں ہم دیکھتے ہیں، میں رونا آتا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا کہتے ہو کہ میں نے یہ سارا کچھ کوئی میرے اوپر مسلط کیا ہوا ہے؟ فرمایا مجھے قسم ہے پروردگار پیدا کرنے والے کی کہ میں اگر بہت پہاڑ کی طرف اشارہ کروں نا، اشارہ، تو یہ سونے کا بن جائے اور محمد کے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ اگر میں کہوں کیا، اگر میں کہوں، اگر اچھا بات والوں نے تحقیق کی کہ سرکار کی انگلی اٹھ گئی تھی، اگر میں کہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، بعد والوں نے تحقیق کی کہ ہم نے اس انگلی کو کبھی بے مقصد اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کل بولے ہو، کل اس انگلی کو کبھی بے مقصد اٹھتے ہوئے، اگر جبل ابی قبیس پہ اٹھتی تھی چاند کے 2 ٹوٹے ہو گئے تھے، علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا کے عصر کے مقام پہ لا کھڑا کیا تھا، اور سرکار نے پتھر کی طرف اشارہ کیا، اللہ اکبر، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پتھر کی طرف اشارہ کیا تو پتھر دوڑتا ہوا حضور کے قدموں کے اوپر آ گیا تھا۔ ایک ابو جہل کے بیٹے نے حضور سے کہا تھا، قطبہ بن ابی جہل، اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کو قریب بلائیے، تالاب کی دوسری طرف تھا، سرکار نے اشارہ کی طرح، سرکار کی انگلی اٹھی، ایک اور یہودی آیا کہ وہ جو درخت ہے میں کلمہ کا پڑھوں گا کہ آپ کے پاس آئے، حضور نے فرمایا تو جا اور جا کر اس سے کہہ، اس کی شاخ کو پکڑ کر ہلا کہ تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اس نے مذاق سمجھا، اس نے مذاق سمجھا، جا کے اس کو پکڑا اور کہنے لگا کہا کا رسول اللہ، کہا کا محمد، تجھے اللہ کے رسول نے بلایا، محمد رسول۔ سرکار فرماتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرف جھکا، اپنی شاخوں کو زمین پہ لگایا، دوسری طرف جھکا، تیسری طرف جھکا، چوتھی طرف جھکا، اپنی جڑوں کو اکھیڑا، باہر آیا، جس طرح ایک انسان دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ کے ادب کے ساتھ جھک گیا۔ تحقیق کرنے والوں نے کیا کہ اگر حضور نے انگلی اٹھائی کبھی خالی واپس نہیں آئی، اٹھ گئی تھی۔ اگر میں کہوں پہاڑ سونے کا بن جائے، اندر چیک تو کرے، ابھی تو تیل کی دولت عرب سے ختم نہیں ہوئی، ورنہ جب چیک کیا گیا ہے تو وہ پہاڑ کے اندر دنیا کا خالص ترین سونا موجود ہے۔ میرے کریم آپ کا بادشاہوں کے بادشاہ ہے، بندہ وہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس دولت نہیں تھی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن دولت انسان کو عاجزی دکھاتی ہے۔ دولت ایک صرف بری چیز نہیں ہے اگر دل صدیق اکبر جیسا ہو، اگر دل عثمان غنی جیسا ہو۔ اللہ دولت تو دے دے قارون جتنی، تو بندہ کڑنا ویر پہ یہ 5 جیوا وہ بھی 5 باری دکھائے، وہ اتنی باری اسائیاں نوٹ کسیاں کرنے ہاں کہ وہ بابا قائد اعظم اور ٹوپی بھی کسی گئی، وہ بھی آپ نے اصل ظالمہ کیا کتنا ہی بنایا۔ دولت بری نہیں ہے اگر دل صدیق اکبر جیسا ہو، اور یہ کم از کم ایک بات ہمیں ختم کر دینی چاہیے کہ میں بری بات محسوس نہیں، وہ کیا کہتے ہیں برداشت نہیں کرتا، تو بری بات ہمیں کیا کرنی ہے، برداشت کرنی ہے۔